کونیک گھٹنے کے درد کی مناسبت سے 5 دواؤں کا یہ کمبینیشن جس میں آرسینک سلفیلیو، جب مریض گھٹنے کے درد کی شکایت کرتا ہے اور گھٹنے سے جو پنجے تک بڑی ہڈی ہے اس میں بھی درد ہو گھٹنے کے ساتھ، تو آرسینک سلفیلیو اچھے ریزلٹ دیتی ہے۔ کیلکیائی کارب جن لوگوں کے پیٹ ٹھنڈے رہتے ہوں، پوٹی کا پہلا حصہ خشک ہو، سخت ہو، یا ایسے مریض انڈے کی خواہش زیادہ کرتے ہیں یا انڈا کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، مٹھی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، تو ایسے مریض کو جب ہم کیلکیائی کارب دیتے ہیں تو ان کو آرام آتا ہے۔ کوپرومیٹ نسوں کا یہ درد جن کو کریمس آتے ہیں، نس پہ نس چڑھتی ہے، ان کو بھی آپ کوپرومیٹ دیں، گھٹنے میں آرام آئے تو آپ اکیلی کوپرومیٹ دے سکتے ہیں۔ نیٹم کارب جن لوگوں کا لعاب کم ہو جاتا ہے، گھٹنے بولتے ہیں، آواز کرتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو جب ہم نیٹم کارب دیتے ہیں ان کے گھٹنے میں بھی آرام آتا ہے اور لعاب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اوسیمم کین جن مریضوں کو یورک ایسڈ کی شکایت ہو یا بڑے کا گوشت کھانے سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہو، تو ایسے مریض کو جب ہم گھٹنے میں درد کے لیے اوسیمم کین دیتے ہیں تو ان کو آرام آتا ہے۔ تو اس طریقے سے 5 دواؤں کا کمبینیشن زیادہ تر مریضوں کی ضرورت بنتا ہے، جب ہم دیتے ہیں تو ان لوگوں کو آرام آتا ہے۔ مریض کو اگر قطرہ دے کے آرام آ جائے تو یہی بنا کر دے دیں۔ گھٹنے کا درد ہڈی کے گروتھ سے بھی ہو جاتی ہے، آج کل ہڈی کی گروتھ ہو رہی ہے، ایسے مریضوں کی ہتھیلی عموماً گرم رہتی ہیں، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، منہ چھلا چھلا محسوس ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کی ایڑی کی ہڈی نیچے کی طرف بھی اور ایڑی کے پیچھے کی طرف بھی بڑی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض گھٹنا موڑ نہیں سکتے، موڑنے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو امونیم کارب دینے سے فوراً ان کو ریلیف ملتا ہے، تو ہم بنا کے دے دیتے ہیں امونیم کارب تاکہ گروتھ جو ہوئی ہے وہ واپس ہو جائے۔ کیپلین گھٹنے کے درد کی مناسبت سے 5 دواؤں کا یہ کمبینیشن جس میں کینتھرس کا مریض عموماً شکایت کرتا ہے کہ جب وہ سیڑھی چڑھتا ہے تو اس کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کے پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب لال رنگ کا آتا ہے۔ کینتھرس 30 کا ایک قطرہ منہ میں ڈالیں اور مریض سے کہے کہ تم سیڑھی چڑھو، اگر اس کو درد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کینتھرس کی دوا ہے۔ لیڈم پال کا مریض عموماً شکایت کرتا ہے کہ مجھ سے گھٹنا موڑا نہیں جاتا، اکڑو نہیں بیٹھ سکتا، گھٹنے کے پیچھے جو خلا ہے وہاں پہ یوریمک ایسڈ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھٹنا موڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لیڈم پال 30 کا ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، تھوڑی دیر میں مریض کہے گا مجھے آرام آیا ہے اور گھٹنا بھی مڑ گیا ہے۔ لائکوپوڈیم کا بھی مریض کہتا ہے مجھ سے گھٹنا نہیں موڑا جاتا، عطیات نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھٹنے کے آگے جو 2 کھڈے ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں انگوٹھے سے، ایک انگلی سے، اس کھڈوں میں تھوڑا سا دبائیں گے مریض تڑپ جائے گا، اس کا مطلب وہ گیسز جمع ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے مریض کو درد ہو رہا ہے۔ لائکوپوڈیم 30 کا ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، فوراً مریض کہے گا مجھے آرام آیا ہے، گھٹنا بھی موڑنے لگا ہوں۔ نیٹربیور چپنی کے نیچے ورٹیکل میں گیپ آ جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کی رپورٹ بھی بتاتی ہے کہ یہاں پہ گیپ آ گیا ہے۔ نیٹرمیور 30 کا ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، فوراً مریض کہے گا کہ مجھے آرام آیا ہے، چل کر بھی دیکھے گا تو اسے کہے گا اب درد نہیں ہے۔ پلسٹیلا جن لوگوں کو ورم آ جاتا ہے گیسز کی وجہ سے، یا کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی بھی آ سکتا ہے گھٹنے میں، تو اس کی مناسبت سے پلسٹیلا 30 اس کی پراپر دوا ہے، قطرہ منہ میں ڈالیں، فوراً مریض کہے گا کہ مجھے گھٹنے کے درد میں آرام آیا ہے۔ تھوجا 30 اس کا بھی درد گھٹنے میں اندر کی طرف ہوتا ہے، ایسا مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے، باتھ روم جاتے جاتے پیشاب نکل جاتا ہے، پسلیوں کے نیچے شکم میں بھی درد ہو سکتا ہے، پیٹ پھولتا ہے یا زبان پر چھالے نکلتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں تھوجا 30 کا ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، درد میں فوراً آرام آئے گا۔ اسی طریقے سے میڈوریدم کا جو درد ہے گھٹنے میں، ایسے مریض کی گھٹنے سے لے کے پنجے تک ورم آ جاتا ہے، اگر اس پہ انگلی سے یا انگوٹھے سے اس ورم کو دبائیں تو کھڈا پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب میڈوریدم اس کی دوا ہے، ایک قطرہ زبان پر ڈالیں تو میڈوریدم اس کو شفا دیتی ہے۔ سروی بیت اگر گھٹنے کا درد ہے، وہ مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں میرا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے، ایسے مریض کو سروی بیت بھی چیک کر سکتے ہیں گھٹنے کے درد کی مناسبت سے۔ سروی
وائیکل کی جو رطوبت ہے وہ گھٹنے پہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے، اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور جب موومنٹ کرتے ہیں تو درد میں آرام آ سکتا ہے۔ جب سروی بیت دیں تو اس کے ساتھ یوری بیت ضرور دیں تاکہ گردے اس رطوبت کو پیشاب کے ذریعے نکالے، مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو۔